بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعفوا بعدی وعفوا بعدکم وإیا فارحبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ عَلَى الْخَاشِعِينَ صدق الہ العالمین۔ آج ہم ایک نئی سیریز، وہی جو قصص الانبیاء کے عنوان سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت زندگی پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ ہستی ہیں جس کا قرآن شریف میں 139 مقام پر تقریباً ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات قرآن شریف میں درج ہیں۔ لیکن آج کے جو سوال ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کے اسباب، اور قرآن شریف کی جو آیت پیش کی وہ ہے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے، اور آیت 40 سے 47 تک، لیکن ہم نے ابھی 44 آیت پیش کی، آگے چل کر ہم مزید پیش کریں گے۔ 40ویں آیت ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وعفوا بعہدی واوفوا بعہدکم وإیا فارحبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا عہد پورا کرو جو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ تو کیا صرف یہ بنی اسرائیل کے لیے ڈرنے کے لیے، یا پوری قوم کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے؟ اور بنی اسرائیل میں جتنی بھی انبیاء آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، وہ سب کے لیے موجود ہے، اور قیامت تک آنے والی پوری بنی نوع انسان کو یہ درس ہے کہ وہ خدا سے ڈرے، کسی اور سے نہ ڈرے، عبادت بھی صرف خدا ہی کی ہو۔ پھر کہا گیا کہ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی اس پر ایمان لاؤ، کتاب کے ذکر لیکن ہے کہ جو نازل کیا، جو میں نازل کی تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اب وہ کتاب قرآن کے بارے میں نہیں ہے، اگر قرآن کا لفظ ہے تو قرآن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ وہ کتاب کی تصدیق کری جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ اور پھر کہا جا رہا کہ اور تم میں سے تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی جو کتاب نازل کی گئی قرآن سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یہ اصل مفہوم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مزید میں ہے کہ اور اس وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَانًا قَلِیلًا وَإِیَّ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی کہ خدا سے ڈرو اور اس کی آیت کو مزید یعنی قلیل قیمت میں مت بیچو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ ایسے کام نہ کریں جس سے کہ کلام الہی کو فروخت کرنا ہو، معمولی سے رقم لے کر جھوٹ بول کر کے اس کو اپنے من مانی بات نہ کیا کرو۔ اور پھر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، اور سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھنا کہ حق کیا ہے، حق کون ہے، کس نے یہ کہا تھا کہ راہ حق و زندگی میں ہوں؟ وہ حق اگر سمجھ میں آ گیا پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا، اور جب خدا کی بادشاہی میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے توبہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ہے 43 آیت میں وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے ساتھ رکوع کرو، جبکہ رکوع کے بعد سجدہ ہے، اور انتہائی آخری جو مقام ہے سجدے کا، انسان اپنی جبین کو اس کے حضور رکھ کر اپنے عاجزی انکساری کا اعتراف کرے کہ ہاں میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ خدا ہی وہ ذات ہے جو عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس نے ایک نام ہے جو دنیا میں اعلیٰ کیا، اور اس نام جیسا کسی کو نہیں بخشا۔ اور پھر أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور ہر زمانے کے لوگوں پہ رہا، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ان کے بعض کرتوت ایسے ہیں
جس کے بارے میں یہ حکم ہو رہا ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا درس دیتے ہو لیکن خود بھول بیٹھے ہو، خود بھٹک گئے، خود برائی میں مبتلا ہو گئے، خود فحاشی میں مبتلا ہو گئے، تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہاں قرآن نہیں ہے، کتاب ہے۔ اور وہ کتاب کون سی کتاب جس کو پڑھنے کا حکم دیا رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے، تو اس میں بھی تو وہی باتیں ہیں جو لی گئی ہیں، پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں، اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ذریعہ مدد مانگو، کس سے؟ رب سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ مشکل ہے، یعنی مشکل ہے مگر تمہارے لیے، خدا کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جو کام خدا سے نہیں ہو سکتا وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، یہی کہیں گے؟ نہیں، جو کام انسان سے نہیں ہوتا وہی کام تو خدا سے ہوتا ہے۔ جہاں انسان عاجز ہو جاتا وہ کام خدا کے لیے سہل ہے۔ اور پھر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور یہ سمجھتے کہ ہمیں ضرور اپنے رب سے ملنا ہے اور ہمیں اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انتم وانی فضلتکم علی العالمین، 47 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمتوں کو یاد کر جو میں نے تمہیں دی تھی اور میں نے تمام جہان پر فضیلت دی۔ یعنی گویا کہ بنی اسرائیل کی فضیلت تمام جہان پر ہے، اور کوئی اگر دعویٰ کرے کہ نہیں جی صرف ہمیں فضیلت ہے تو پھر اس کا مطلب پھر وہ قرآن کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تمام حمد و ستائش، تحلیل و تمجید و توقیر، توصیف سب اسی رب العالمین کے لیے ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی باتوں کو توجہ سنی جائے اور اپنی زندگی میں اس کے زندہ کلام کے ذریعہ اس کے محبوب انبیاء کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی کی مشر راہ بنائے اور کلام کے مطابق اعمال صالح بجا لائے تاکہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے۔ یہی اس کی منشا ہے، اور انسان ہدایت پر اگر توبہ اور غسل طہارت اور اقرار ایمان اور ابدی زندگی کے میں داخل ہو کر جنت الفردوس میں کا وارث بن جائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جس طرح ہم نے کہا کہ آج کا جو پہلا سوال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہی تھا کہ از روئے قرآن شریف یا کتاب مقدس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کے کیا اسباب تھے؟ کیا وہ کم تولتے تھے؟ بہت ساری چیزیں تھیں۔ جب ہم دوسری نشست پیش، اس سے قبل جو نشست پیش کر چکے سابقہ نشست میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام جب انتقال ہوتا اس کے بعد اب ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جس وقت بنی اسرائیل پورے مصر میں جہاں 70 تھے وہ کئی لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور بعد کے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے، اور فرعون کے جو بادشاہ تھے وہ ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں دن پر قبضہ ہو جائے، تو تب انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے تاکہ ان کی تعداد کم ہو اور انہیں غلام بنا لیا جائے۔ اب انہوں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا، حالانکہ یہ بڑے بڑے کاروباری تھے، سب کچھ تھے، لیکن آہستہ آہستہ سب کو فرعون نے قبضہ کر لیا اور ظلم ستم یہ ڈھائے کہ ان کو غلام بنا لیا۔ اور جب غلام بنا لیا تو اتنے عرصے تک یہ غلامیوں میں رہے، اور اسی دوران یہ ہوا کہ جیسے جیسے وہ گزر کر تب مصر کے بادشاہ نے یہ کہا، ایک چال چلی انہوں نے کہ مزید ان کو بنی اسرائیل کے نسل کشی کی جائے۔ اور جو نیا بادشاہ تھا اس نے عبرانیوں کے دائیوں میں سے ایک دائی سفرا اور دوسرے کا نام تھا فعوا، ان کو اپنے پاس بلایا، لالچ بھی دی اور کہا کہ دیکھو جب ان کے یہاں بچے پیدا ہوں، لڑکیاں ہوں تو زندہ چھوڑ دینا، اگر لڑکے ہوں تو ان کو مار ڈالنا۔ یہ ایک پلاننگ کی اس نے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ، ولادت کا زمانہ آ رہا ہے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگے دنیا میں، تو اچھا مجھے بات یہ تھی کہ وہ جو دائیاں تھیں وہ فرعون کے حکم میں خلاف ورزی کی، لڑکے ہوتے تھے چھوڑ دے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتی، لڑکوں کو بھی زندہ چھوڑ دیتی تھی، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتی تھی، اور ڈرنے کی وجہ سے ان کے دل میں ایمان تھا۔ اور جب بادشاہ نے بلا کر کہا کہ یہ تم کیا کرتی ہو،
تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے ایک چال چلی، ایک بہانہ بنایا، بلکہ سمجھے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ ایک امتیاز تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ مصری عورتوں سے بنی اسرائیل کی عورتیں سے وہ زیادہ قوی ہوتی ہیں، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ بچہ جن لیتی ہیں، تو اب ہم وہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بچہ بچ جاتا ان کا۔ اور اسی دوران دائیوں نے فرعون کو جب عبرانی عورتوں کی ساری باتیں بتائیں اور عبری عورتوں کی باتیں بتائیں، یہ مصر کہ ان میں قوت زیادہ ہے، طاقت زیادہ، جو بات حقیقت بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ دوسرا سوال کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت بنی اسرائیل کے کس گھرانے میں ہوئی؟ دیکھیے اس کا جواب قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی روایت میں ملے گی آپ کو۔ یہ حضرت لاوی جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، لاوی کے گھرانے کے ایک شخص، اس نے جا کر اسی نے کہ لاوی کے خاندان میں ایک عورت سے بیاہ کیا، اور وہ جو عورت تھی اس کا نام یوکبت تھا، اور جو مرد تھا اس کا نام عمرام، عین میم رے الف میم، عمرام۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی، موسیٰ پیدا ہو گئے، قرآن میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت سارے تھے، علامات تھی، اور یہ دیکھا، اور موسیٰ کو پیدا ہونا تھا، اسی لیے وہ ایک چال چلی گئی۔ لیکن کتاب مقدس اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ تحریر کتاب مقدس میں، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے لکھی گئی، کہ وہ عورتیں حاملہ ہوئیں اور اس کا بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے، اور 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب 3 مہینے گزر گئے اور زیادہ نہ چھپا سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر کے اس لڑکے کو اس میں رکھا، اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑائی۔ مگر اس کی بہن دور کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور جب اس قرآن کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن شریف کا، اس میں 2 ظالم ترین بادشاہ کا وقت ملتا ہے، ذکر آتا ہے، جنہوں نے معصوم اور کمسن بچوں کا قتل کا حکم دیا۔ ایک نمرود، کہتے ہیں کہ ابراہیم السلام کے قتل کے لیے نمرود نے حکم دیا تھا، جبکہ کلام مقدس میں نہیں ہے۔ دوسرا حکم دیا کہ بچوں قتل عام ہو، اور دوسرا ظالم بادشاہ فرعون تھا، جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو قتل کا حکم دیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں عزیزان محترم، تو 2 نہیں بلکہ ہمیں 3 مختلف زمانوں میں 3 مختلف بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس تیسرے بادشاہ کا ذکر قرآن شریف میں کہیں نہیں ہے، روایت میں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے کہا کہ حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ جب میں اپنی سورہ بقرہ کی آیت آپ کو خدا سے پیش کی پہلے، حق کو جھوٹ کے ساتھ غلط مرتب نہ کرو، حق کو حق پہ رہنے دو۔ اب وہ 3 کون سے تھے جنہوں نے معصوم بچوں کو قتل عام کیا؟ یہودی روایت تالمود کے مطابق حضرت ابراہیم کی جگہ طہرہ کا ایک غلام کا بیٹا جو اسی دن پیدا ہوا تھا جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہوئی تھی، تو جس کا نام ہم ابراہیم کے حیات طیبہ میں ہم پیش کر چکے تھے کہ ہاں اس کا قتل کیا فرعون وہ اپنے ہاتھ سے۔ اب آئیے دوسرا، یہی فرعون جس کا تعلق موسیٰ کلیم اللہ کے وقت میں تھا، وہ عبرانی دائیوں کو انتخاب کیا، لیکن دائیوں نے فرعون کے حکم کے خلاف کیا کیا؟ اس بنی اسرائیل کے بیٹوں کو بھی زندہ رہنے چھوڑ دیا۔ اور جب مصر کے بادشاہ نے ان دونوں دائیوں کو بلایا، سفرا اور فوا کو بلا کر انتہائی سخت لہجے میں استفسار کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لڑکوں کو کیوں زندہ رہنے دیا؟ اب یہاں انہوں نے بچوں کو زندہ رہ جانے کے لیے اس بہانے کی وضاحت کی کہ یہودی یعنی بنی اسرائیل جو عورتیں ہیں مصری جو عورتوں سے زیادہ قوی ہوتی ہیں، کیونکہ یہودی عورتیں اس قدر مضبوط ہوتی کہ ہم دائیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بچہ جن کر کے فارغ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک درست ہے، واقعی وہ بڑی محنتی جفا کاش ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جرم ہے کہ فرعون نے کیا سزا دی؟ اب میں روک رہا ہوں یہاں پر، فرعون نے کیا سزا دی؟ جب دائیوں نے بادشاہ مصر کو یہ بتایا کہ یہودی عورتیں مصری عورتوں سے اس قدر مضبوط ہوتی ہیں کہ ہم دائیوں کے پہنچنے سے پہلے بچہ جن کا فارغ ہو جاتی ہیں، غالباً اس کی وضاحت میں کسی حد تک صداقت تو ہے کہ فرعون اس وضاحت پر خاموش ہو گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ سزا کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجا، پھیلا دیا کہ ڈھونڈو۔ دائیوں کو کام نہ کر سکی، ان گھر کو آباد کر دیا، اور خدا نے بھی ان کے گھروں کو آباد رکھا۔ حالانکہ اگر غور کریں تو انہوں نے بادشاہ وقت سے سراسر جھوٹ بولا تھا، تو کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر ان دائیوں کے خاندان کو زندگی عطا کی؟
نہیں، ہرگز نہیں، ان کے جھوٹ بولنے پر اجر نہیں دیا، بلکہ ان کی انسانیت پر دیا۔ انسانیت کیا کہ انہوں نے بچوں کا قتل عام نہیں کیا۔ آج زمانہ اتنا ایسا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی پیسے لے کر کے بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں آپریشن کر کے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فلوئڈ ہے اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، اور وہ جنین، وہ جراثیم، وہ چیز جس سے انسان جنم لیتا ہے، وہ تو جیسے منتقل ہوتا ہے ماں کے رحم میں، وہاں تو زندگی زندگی ہے۔ پھر یہ کیسے کہتے ہیں یہ بھی قاتل ہیں، یہ بھی قتل کرتے ہیں؟ ان کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اور یہ اخلاقیات کی کوئی معیار نہیں ہے ان کے یہاں، معیار سے گری ہوئی بات ہیں، لیکن ان دائیوں نے اس گناہ آلو دنیا سے بعض اوقات اپنے فرائض کو صحیح معنی انجام دیا اور بچوں کو بچایا، جبھی اس خدائے قدرت نے انہیں قیمتی اور اعلیٰ اس فرائض کو، انسانیت کی خدمت کو جان کر کے انہیں اس فرمان برداری پر کہ وہ خدا سے خوف رکھتی تھی، بچوں کو زندہ رکھا، تو خدا نے بھی انہیں انعام دیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا بادشاہ وہ کون تھا؟ وہ ہیرودیس، جس نے جناب مسیح کے ولادت کے وقت جب وہ مجوسی آئے تھے پورب سے 2 سال کے بعد، اور انہوں نے آتے شور مچایا کہ یہودیوں کے بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہم سے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت وہ سارے حیران ہو گئے یہودیوں کے بادشاہ کیسے ہو سکتا، بادشاہ تو ہم ہیں، یعنی وہ رومی تھے۔ تو اس وقت جو علماء تھے، فقیہ تھے، ان سب کو بلا کے پوچھا کیا ماجرا، یہ بتاؤ مسیح کب پیدا ہونے کا؟ یہ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈ کر، اب انہوں نے بہانہ تلاش کیا کہ مسیح کو قتل کر دیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور ڈھونڈو اور سجدہ کر کے واپسی آ کر ہمیں بتاؤ تاکہ ہم بھی جا کر سجدہ کریں۔ لیکن خدا کے فرشتے نے جب ان کو یہ پیغام دیا کہ تم بادشاہ کی طرف نہ جانا بلکہ دوسرے راستے چلے جاؤ۔ جانتے ہیں یہ بہت بڑا ایک بھید ہے کہ جو مسیح کے پاس آ جاتا ہے جس راستے سے، دوبارہ اس راستے کی طرف نہیں جاتا، یعنی گناہ کو چھوڑ کر جب وہ حق کی طرف آ جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو پھر وہ گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا، اسی لیے ان کو دوسرے راستے سے بھیجا گیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب آپ غور کریں گے تو اب ایک ایسی خبر، ایک حیران کن بات، جب انہوں نے کہا کہ آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس یقین سے کہ آج سے پہلے کبھی آپ کے سامنے کسی نے پیش نہیں کی، اور حیرت کی انتہا نہ ہوگی، آپ انگشت بندندہ ہو جائیں گے، ویسے عرض کر دیں کہ یہ پیشن گوئی کسی خلیفہ سے منسوب نہیں ہے، کسی صحابی، کسی تابعین، کسی تابع تابعین، کسی ولی، غوث، قطب، ابدال وغیرہ سے نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے؟ یعنی کہ پیغام اسلام سے بھی نہیں ہے۔ پھر یہ پیشن گوئی کلام مقدس میں ہے کہ جناب مسیح کی ولادت کے وقت یہ حالات ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ساری باتیں جو عجیب کیفیت، عجیب لمحات کی بات تھی، وہ سب کے سب درج ہے اس کتب میں۔ تو جب ہیرودیس نے نجیموں سے میرے دیکھا، وہ کون سی بات تھی کہ ان کی مادر گرامی جناب مریم مقدس سلام اللہ علیہا، کس کی؟ جناب مسیح کی۔ وہ جب پہنچے ستارہ کے، جو ستارہ وہاں اس مقام تو ان کو لے کر گیا تھا، جو وہاں سے لے کر آیا تھا پورب سے، وہ اس مقام پہ جا کر رک جاتا ہے، اس گھر کے پاس نشاندہی کیا ستارہ۔ یہ ستارہ تھا جس کے بارے میں ہے کہ مسیح کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب اور ستارے کے بارے میں روایت میں لکھی گئی کہ جی اور کی بھی نشاندہی کیا، تو کلام میں تو ہونی چاہیے۔ اور وہ جب دیکھا عجب کیفیت کے لمحات میں کہ ان کے آگے گر کر کے سجدہ ریز ہوئے اور پھر اپنے ڈبوں سے کھول کر کے سونا، لوبان اور مر نذران کا پیش کیا، مگر واپسی میں وہ ہیرودیس کے پاس نہیں گئے، بلکہ خواب میں ہدایت پا کر دوسری جانب سے وہ اپنے ملک روان ہو گیا۔ جب چلے گئے تو یوسف کو خواب میں وہی فرشتہ نظر آیا۔ یوسف کون؟ جس سے جناب مریم کی منگنی ہوئی تھی، جس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، منگنی ضرور ہوئی تھی۔ تو فرشتہ نے اس کو دکھائی دیا اور کہا کہ حضور مسیح کی ولادت سے قبل جب دکھائی دیا تو اس نے کہا کہ یوسف کو تاکید کی کہ فوراً اس بچے کو اس کی ماں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو جاؤ، چلے جاؤ، جب تک تجھے نہ کہوں وہاں قیام کرنا۔ ہیرودیس کے مرنے تک وہ وہیں قیام رہے۔ عزیزان محترم، جب ہیرودیس نے دیکھا کہ نجیمیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی ہے تو نہایت غضبناک ہوا اور اپنے سپاہیوں کو بھیج کے بیت لحم اور اس کی سرحدوں تک 2 سال تک کے جتنے بچے تھے
سب کو قتل کروا دیا۔ اس کا ذکر کہیں آپ کو قرآن شریف میں نہیں ملے گا، اسلامی کسی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ کیا مسیح کی شان میں ذکر کرنا توہین آمیز ہے؟ ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں نہیں، جس انبیاء کا ذکر کرو، اور مسیح کی تو وہ شان ہے کہ روح القدس کے ذریعے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ رتبہ کسی کو نہیں ملا بغیر باپ کا۔ آدم کو کہتے ہیں، لیکن نہیں، آدم اور مسیح میں فرق ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مسیح کو مٹی سے نہیں بنایا گیا تھا۔ جناب آدم کے لیے بہشت میں کھانے پہ پابندی تھی، مسیح لیے کوئی پابندی نہیں تھی۔ مسیح بالکل ویسے پیدا ہوئے جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ آدم اپنے بیٹے کو قتل جب ہو گیا تو اس کو زندہ نہیں کر سکے، لیکن مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ جب ہم مسیح کی حالت زندگی پائیں گے، بہت سارے معجزات ہیں، ہم قرآن سے بتا سکتے ہیں۔ آدم نے کسی مرض کو تشخیص کر کے شفا نہیں بخشی، لیکن مسیح جس کو چھو لیتے شفا بخشتے تھے۔ حضرت آدم کے کسی بھی نبی نے سوائے مسیح کے اندھوں کو آنکھ نہیں دی، لیکن مسیح نے چھو کر کے مسح کر کے اس کی آنکھ واپس کی۔ مادہ زاد نابینا کو بینائی عطا کی دی، کوڑ کے مرض کو شفا دی۔ آج کوڑ کا مرض 2 سال میں بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، تو سوچو اس وقت کیسے انہوں نے، کیا خوف نہیں تھا کہ میں چھوؤں گا تو وہ مرض میرے اندر داخل ہو جائے گا؟ لیکن نہیں، ہم اس لیے سے کہ مسیح جو ہیں وہ جناب یعقوب کے خاندان سے آئے تھے، اور جب بچوں کا قتل ہو گیا تو جو ماہرین علم الفلکیات پورب سے آئے تھے، 2 سال تک کا عرصہ تھا ان کا۔ اسی لیے یرمیہ نبی کی معرفت ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ جو پوری ہوئی کہ راما میں کہ آواز سنائی دی اور رونا اور ماتم پڑ گیا، اور راخل اپنے بچے کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے، آج وہ بچے نہیں ہیں، لیکن مسیح کے آج بھی زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، آخری سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بنی اسرائیل کس گھرانے میں ہوئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ دوبارہ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت لاوی بن یعقوب کے گھرانے میں ہوئی تھی، اور ان کو چھپانے کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ خروج 2 باب کی ہم دوسری آیت سے کہ جب حاملہ ہوئی اور 3 مہینے تک چھپائے رکھا، اور جب اسے زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈے کا ٹکڑا بنائے اور مٹی اور رال لگا کر کے اسے موسیٰ کو اس کے درمیان میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور ان کی بیٹی یعنی جناب موسیٰ کی بہن وہ دیکھتی رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، نوح نے بھی کشتی بنائی تھی، اور نوح کی کشتی کے اندر چاروں طرف سے پیک تھا، بند تھا، اور جو اس میں محفوظ تھے وہی بچے۔ یہ نوح سے بھی آپ کشتی کو سمجھ سکتی، یہ موسیٰ کے لیے کشتی ہے، ٹوکرا، اور خدا نے موسیٰ کو بچایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ خدا نے موسیٰ سے بہت بڑا کام لینا ہے مستقبل میں، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے وہاں تک پہنچا۔ ان جھاؤ میں دیکھ رہی تھی کہ ہاں، اس وقت فرعون کی بیٹی دریا کے پر غسل کرنے آئی، اور اس کو سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہل رہی تھی، تب انہوں نے جھاؤ کے میں ٹوکرا دیکھ کر کے اپنی سہیلی کو بھیجا، اور وہ اٹھا کر لائیں، اور وہ بچہ رو رہا تھا، اس پر رحم آیا اور کہنے لگی کہ یہ عبرانی بچہ ہے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ جھاؤ کے نیچے وہ ٹوکرا پہنچا، اور ادھر اس کی بیٹی نہانے کے لیے آئی، بالکل وقت ہے، اور وہ بیٹی نے وہ ٹوکرا منگوایا اور موسیٰ کو نکالا اس میں سے، اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ رو رہے تھے۔ اب ضرورت پڑی کہ تب کہ اس کو کیا کیا جائے، کیا کھلایا جائے، کیا پلایا جائے۔ تب موسیٰ کی بہن فرعون کی بیٹی سے کہا کہ میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی کو تیرے پاس لاؤں جو تیری اس بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ وہ تو کنواری تھی۔ اب یہاں پر کیا وجوہات تھی کہ سب اتفاق ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ خدا کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور پھر فرعون کی بیٹی نے جا کر وہ اپنی ماں کو بلا لائی، اور اس کی ماں جب پہنچی وہاں پہ، فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا کہ بچے کو لے جا اور میرے لیے دودھ پلا، اور میں تجھے تیری اجرت دیا کریں گے۔ وہ عورت اس بچے کو لے کر دودھ پلانے لگی، اور 2 سال تقریباً جب وہ بچہ بڑا ہوا، دوبارہ وہ فرعون کی بیٹی کے پاس لے کر آئیں۔ عزیزان محترم، اب سوال ہی پیدا ہو کہ موسیٰ کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ کیا معنی اس کا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا، یعنی موسیٰ بڑے ہو گئے اور فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئے، اور اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ 2 لفظ ہے، موسیس، مو کہتے پانی کو، سیس کہتے نکالا ہوا، یہ پانی سے نکالا ہوا۔ اسی لیے آپ یہ مت سمجھے کہ ہاں یہ
کسی اور نے نام رکھا ہوگا، نام 3 مہینے تک نہیں رکھا گیا، چھپا کر رکھا گیا تھا، یہاں اس کا نام موسیٰ کا نام موسیٰ پڑ گیا۔ بس عزیزان گرامی قدر، آئندہ نشست میں ہم جب حاضر ہوں گے تو موسیٰ علیہ السلام سے اب یہاں سے کہ ان کے پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، کتنے عرصے رہے، اور اس کے بعد کیا خدا نے ان سے کام لیا۔ عزیزان گرامی قدر، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، تو چلتے چلتے آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ قرآن شریف کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس کے مطالعہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو اسکرین پہ دکھائے گئے ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، ای میل، واٹس ایپ، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو، آپ ہمیں پورا اپنا پتہ لکھ بھیجیے گا، اپنا نام، گھر کا پتہ، محلہ، شہر، صوبہ، ملک، آپ جس ملک میں بھی ہوں، ہم پوری دنیا میں آپ کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، اور جس زبان میں چاہے، خاص طور پر ہم اردو میں آپ کے لیے بھیجیں گے، اور بھی کسی زبان میں چاہے تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اردو میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو اردو میں بھیجیں گے، اور آپ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اب آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔